لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ابھر رہا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جتنے بھی نیک بندے اس دنیا میں تشریف لائے ان سب کو کسی نہ کسی طریقے سے امتحان کے اندر ہم نے گرفتار دیکھا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی حیات طیبہ دیکھیں تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سب سے زیادہ آزمائش کی منزلوں سے گزرے۔ مجھے آج کی نشست کے اندر آپ کو یہ سمجھانا ہے، کیا کسی کا امتحان اللہ اس لیے لیتا ہے کہ وہ بندہ اسے پسند نہیں، یا امتحان کے اندر اللہ عز و جل کی کچھ حکمتیں ہوتی ہیں؟ اس چیز کو آج سمجھ لینے کے بعد اللہ نہ کرے کبھی کسی پریشانی میں ہم گرفتار ہوں تو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ہمیں تسلی نصیب ہوگی۔ انسانوں کے اندر سب سے بڑی جماعت اور سب سے افضل و اعلی انبیاء و رسول کی جماعت ہے، اور ان میں بھی سب سے افضل و اعلی افضل الرسل سید الانبیاء میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا امتحان اللہ نے کتنا سخت لیا کہ بے آب و گیا وادی کے اندر بیوی بچے کو چھوڑ کر جانے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے نار نمرود تیار کی گئی، اور اس نار نمرود کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا۔ اور پھر جس عمر کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا لخت جگر پہنچا، وہ عمر ایسی تھی کہ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے بیٹے کی بظاہر ضرورت تھی، لیکن ایسی عمر میں پہنچنے والے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ملا۔ تو آپ دیکھیں کتنی سخت آزمائش اور کتنا سخت امتحان۔ وجہ کیا ہے آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ العظیم جن کو امتحان کی وادیوں سے اللہ نے گزارا ان کی عظمت بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ قرآن مقدس کی ایک آیہ کریمہ کو زندگی بھر کے لیے پیش نظر رکھیں، اور وہ آیہ کریمہ ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں کے جان اور مال کو خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ اب یہ دو چیزوں کو جب اللہ نے خرید لیا ہے اور اس کے عوض میں جنت عطا فرمائے گا، تو آزمائش کے حوالے سے بھی اللہ فرماتا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے تمہارے مال میں اور تمہاری جان میں۔ تو اللہ ہمارا امتحان ضرور لے گا، جان کے ذریعے بھی لے گا اور مال کے ذریعے بھی لے گا۔ اور ایک مقام پر رب قدیر جل جلالہ نے جن جن چیزوں کا امتحان لے گا اس کی فہرست بتائی، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ مالوں کے نقصان سے، کچھ تمہاری جان کی تکلیف سے۔ ثمرات سے مراد مفسرین نے اولاد لی ہے، کچھ اولاد کی آزمائش سے، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اے اللہ تو ہمارا امتحان کیوں لے گا؟ ہم جیسے ہیں تو جانتا ہے۔ تو جواب ملے گا بندے تیرا امتحان صرف اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ تیرے وہ گناہ جو تیری عبادتوں سے معاف نہیں ہو سکتے، ان تکالیف کی وجہ سے ہم تیرے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ تو بندوں کا امتحان اس وجہ سے۔ انبیاء کرام کا امتحان کیوں؟ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان کا امتحان کیوں؟ تو اس کو مفسرین نے بیان فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا امتحان جو ہے وہ مرتبے کے اعتبار سے ہوتا ہے، جس کا جتنا بڑا مرتبہ اتنا سخت امتحان۔ اور امتحان کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے ان کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنا اونچا مرتبہ، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا،
اللہ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا جگری دوست بنایا، خاص دوست، خلیل بنایا. اور یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں، خلیل اس کو کہتے ہیں جو سب سے کٹ کر اللہ کا ہو جائے، صرف اللہ کا. تو یہ حضرت خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات. تو امتحان کیوں؟ تو میرے کریم کے علم میں یہ بات ہے کہ بندے شکوک و شبہات کے شکار ہوتے ہیں اور کچھ جاننے کا جذبہ ان کے اندر ہے، کبھی کبھی اپنی سوچ کے مطابق کچھ سوچتے رہتے ہیں کہ ایسا کیوں ویسا کیوں. تو اللہ اپنے مقبول بندوں کا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا اور اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا امتحان اس لیے لیتا ہے تاکہ جو ان کو مرتبہ عطا کیا گیا اس امتحان سے گزار کر اس مرتبے کا حقدار ان کو بتا دیا جائے کہ تم تھوڑی سی تکلیف میں ہل جاتے ہو، لیکن جن کو ہم نے بڑا اونچا مرتبہ عطا کیا ہے، ہزار امتحان کی وادیوں سے وہ گزر جائیں لیکن کبھی ان کی زبان پر شکوہ یا رب کی شکایت نہیں ہوتی، بسر و چشم اپنے رب کی رضا پر وہ راضی نظر آتے ہیں. اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کے بارے میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا تو انہوں نے وہ سب پوری کر دی. جتنی باتوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا ساری باتوں کو انہوں نے پوری کر کے بتا دی. مثال کے طور پر اب آپ سوچو کتنا سخت امتحان. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آپ سنیں کہ آپ کا آبائی وطن، آپ کی ولادت عراق میں ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب آپ نے دعوت توحید پیش کرنی شروع کی، اللہ کی طرف جب بلانا شروع کیا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بہت کچھ سخت و سست کہنے کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ اگر تم نے تمہارا مشن بند نہیں کیا تو ہم تمہارے ساتھ سخت کارروائی کریں گے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی چیز سے ڈرے نہیں اور اپنے رب کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا آپ نے عزم مصمم کرتے ہوئے ہر تکلیف کو گوارا کرنا آپ نے منظور کر لیا. اب آپ دیکھیں، پہلے تو بہت دلائل آپ نے پیش کیے. دعوت کے کام کے اندر پہلے دلیلیں ہوتی ہیں، تو دلیلیں آپ نے پیش کی. تو آپ جانتے ہیں نمرود نے کیا کہا؟ اس شخص نے یہ کہا کہ آپ مجھے خدا نہیں مانتے تو آپ کا خدا کیسا ہے ذرا یہ بتائیے، دلیلیں ذہن میں رکھیے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دلیل میں فرمایا میں جب بھوکا ہوتا ہوں تو وہ مجھے کھلاتا ہے، یطعمنی ویسقین، اور پیاسا ہوتا ہوں تو مجھے وہ پلاتا ہے. جب مجھے پیاس لگتی ہے تو مجھے پلاتا ہے، جب بھوک لگتی ہے تو مجھے کھانا عطا کرتا ہے. میرا رب یہ ہے، اس کی یہ شان ہے. اور میرا رب زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے. بس اتنا سننا تھا کہ نمرود نے یہ کیا کہ ایک قیدی کو بلایا جس کو موت کی سزا مقرر کر دی گئی تھی جس کے لیے، اور اسے کہا کہ جا تو آزاد ہے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں بھی تو دیکھو اس کے اوپر موت کا حکم نافذ ہو چکا تھا، میں نے اسے چھوڑ دی، میں بھی تو مردے کو زندہ کرتا ہوں. یہ اس کی بھونڈی دلیل تھی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ سنا اور آپ نے محسوس کیا کہ اس کی دلیلیں بودی ضرور ہیں لیکن اب ایسی دلیل اس کے سامنے پیش کی جائے جس کا جواب اس سے بن نہ پڑے، تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر. تو قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، مبہوت ہو گیا وہ. اب اس کے دلیل کا کوئی اس کے پاس جواب نہیں تھا، اس کا کوئی جواب نہیں تھا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دلیل کا اس کے پاس جب کوئی جواب نہ بن پڑا تو آگ جلا کر اس کے اندر ڈالنے کا پلان بنایا. بہت غور سے سنیے گا، بہت ساری چیزیں آج آپ کو سمجھ میں آئیں گی اور زندگی میں کام آنے والی بہت ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا. جب آگ جلائی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس آگ کے اندر ڈالنے کا سارا انتظام کر دیا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر آئے اور آ کر کیا عرض کرتے ہیں حل لک حاجۃ یا خلیل،
اے خلیل آپ کی کوئی حاجت ہو تو بیان کرو. اب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آگ میں ڈالے جانے کا معاملہ ہے اور سچویشن ایسی ہے کہ آگ کی تپش، آگ کی تکلیف نگاہوں کے سامنے ہے، اور ایسا فرشتہ آ کر کے کہہ رہا ہے، جس فرشتے کی سچویشن یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر بے روک ٹوک آنے جانے والی اس کی پوزیشن ہے، اور وہ آ کے پوچھ رہا ہے حل لک حاجت یا ابراہیم، اے ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بیان کرو. تو چونکہ خلیل تھے اور اللہ سے، اللہ کے علاوہ سب سے کٹ کر اس کے ہو کر کے رہے تھے، تو آپ نے برجستہ فرمایا جبریل حاجت تو ہے لیکن تجھ سے نہیں، حاجت تو ہے تجھ سے نہیں، میرے مولا سے میری حاجت ہے. تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا اسی سے اپنی حاجت پیش کر دیں. فرماتے کیا پیش کروں، وہ تو دلوں کے حالات کو خوب جاننے والا ہے. یہ ہے خلت. اور جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آگ میں ڈالنے کی پوری تیاریاں ہو چکی، منجنیق تیار ہو چکی، اور جب آگ کی طرف حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پھینکا گیا، اس طرف حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو منجنیق کے ذریعے وہاں پر ڈالا گیا، تو آپ کی زبان پر کون سے کلمات تھے یہ یاد رکھیں. اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان پر تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ آپ کی زبان پر کلمات حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور ادھر سے منجنیق کے ذریعے اس طرف بھیجا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ادھر سے رب قدیر جل جلالہ نے آگ کو حکم دیا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ کے اندر گئے تو اب وہ آگ نہیں تھی بلکہ باغ بن چکا تھا، باغ بن چکا تھا. اب دیکھیں یہاں پر ایک اور چیز دیکھیں، قرآن شریف کے اندر بردہ بھی آیا اور سلامہ بھی آیا. برد کے معنی ہوتا ہے ٹھنڈا، تو کبھی کبھی ٹھنڈک بھی بہت نقصان دیتی ہے، بہت زیادہ ٹھنڈک بھی پریشانی پیدا کرتی ہے. میرے رب کی عظمت پر قربان جائیے کہ بردہ کے ساتھ میرے کریم نے سلامہ بھی فرمایا، ایسی ٹھنڈی نہ دینا، جس کی ٹھنڈی نہ ہو جانا جس کی وجہ سے میرے ابراہیم کو تکلیف پہنچے، بلکہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جانا تاکہ میرے ابراہیم کو راحت ہی راحت پہنچے. لیکن حضرت ابراہیم نے اف نہیں کہا. یہاں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے تو عرض کر دوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک عادت تھی، کبھی تنہا نہیں کھاتے تھے، کبھی نہیں. وہ ہمیشہ مہمانوں کے ساتھ کھاتے تھے، کبھی بھی تنہا نہیں کھایا انہوں نے، مہمانوں کے ساتھ ہی کھاتے تھے. ایک بار ایسا ہوا کہ کوئی مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر نہیں آیا تو آپ نے کھانا نہیں کھایا. آپ جا کر راستے پر کھڑے ہو گئے کہ کوئی نکلنے والا نکلے، اسے پکڑ کے لے جاؤں اور ساتھ میں کھانا کھلاؤں. یہ ایک تفصیلی واقعہ ہے کہ ایک ملا اسے لے کر کے آئے کھانا کے لیے دسترخوان پر. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اس کے سامنے کھانا رکھا تو بغیر بسم اللہ پڑھے اس نے کھانے میں ہاتھ ڈالا. حضرت ابراہیم نے ہاتھ پکڑ لیا اور ارشاد فرمایا جس خدا نے رزق دیا ہے اس کا نام لیے بغیر اس کے کھانے میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے. اس نے کہا میں تو خدا کا نام نہیں لوں گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تجھے کھلاؤں گا بھی نہیں. اور وہ چلا گیا. غیب سے آواز آتی ہے اے ابراہیم ایک مرتبہ اس نے میرا نام نہیں لیا تو تو نے دسترخوان پر سے اٹھا دیا، میں تو زندگی بھر یہ میرا نام نہیں لیا پھر بھی اسے میں کھلا رہا ہوں. یہ رب کی شان ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کبھی تنہا نہیں کھاتے تھے. ایک بار تو ایسا ہوا کہ نہ کوئی آدمی ملا نہ کوئی مہمان آیا، تو حضرت ابراہیم کی عادت پر میرے کریم نے اتنا کرم فرمایا کہ فرشتوں کو مہمان بنا کر کے بھیج دیا. یہ بات ہمیشہ سے یاد رکھیں، جس بندے پر اللہ کرم کی نظر فرماتا ہے اس کے گھر مہمانوں کی آمد و رفت ہوتی ہے. مہمان کا آنا باعث برکت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو مہمان کے آنے کے 40 روز پہلے اس کا رزق میزبان کے گھر پر پہنچ جاتا ہے. اور جب مہمان گھر پر آتا ہے کھانا کھا لیتا ہے اور گھر سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مہمان کی وجہ سے کئی دنوں کی روزی بھی اسے عطا کرتا ہے اور اس کے گھر کی بلاؤں کو اللہ تعالیٰ مہمان کے ساتھ ساتھ گھر سے نکال دیا کرتا ہے. یہ مہمان کی برکت. تو یہ ایک سخت امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس میں کامیاب ہوئے. کتنا سخت امتحان. اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ایک اور بات عرض کروں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے احکام بھی عطا فرمائے. یہاں جو قرآن مقدس میں ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ
फातम्महुन्ना, तो कलेमात के अंदर इम्तिहान भी है और शरीयत भी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए मिसवाक का इस्तेमाल, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए इसी तरीके से नाखून तराशने के लिए, ये सारी चीजें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला था और आपने ये सारे अहकाम की बजावरी की। यहां तक कि हज के जितने भी अहकाम नसीब हुए हैं वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व सलाम को मिले और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के तवस्सुल से और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से हमें मिले। अब आप देखें दूसरा इम्तिहान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का, कि हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों नन्हे थे। हजरत इस्माइल नन्हे थे, हजरत हाजरा रदी अल्लाह तआला अन्हा उनकी वालिदा थी। बेआबो गया वादी, बेआबो गया मक्का मुकर्रमा में, वहां से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शाम जाने का हुक्म मिला और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को हुक्म मिला बेटे को और बीवी को यही छोड़ के जाओ जहां कोई आबादी नहीं थी, न घर है न और कोई चीज है, न कोई इंसान वहां पर है, कुछ भी नहीं, बेआबो गया वादी। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी से फरमाते हैं कि मैं जा रहा हूं, तुम लोग यहां रहो। तो बीवी ने कहा यहां ना पानी है, जो कुछ हमारे पास है मुख्तसर है वो खत्म हो गया है, तो क्या करेंगे, न यहां कोई दूर तक इंसान नजर आता है, कैसे यहां पर रहेंगे। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चुप रहे। क्या उस हजरत हाजरा की अजमत को सलाम, कितनी अजमत वाली खातून थी। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चुप रहे तो हजरत हाजरा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछ लिया कि अब आप जा ही रहे हैं तो मुझे ये तो बता दीजिए, क्या अल्लाह ने आपसे फरमाया है। बस इतना सुनना था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया हाँ ये मेरे रब का हुक्म। कहा फिर खुशी से जाइए, जिसने आपको जाने का हुक्म दिया है वही हमारे हिफाजत का भी एहतमाम करने वाला है। ये तवक्कुल था रब पर, ये रब पर तवक्कुल था। और फिर आप जानते हैं कि अपने बेटे की गर्दन पर फलम्मा बलगा माअहु साय, जब हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उस उम्र को पहुंचे जब बाप का हाथ बटा सकते हैं, ऐसे मौके पर अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि अपने बेटे को ज़बह करो। तो कितना सख्त इम्तिहान था। लेकिन इस सारे इम्तिहान के अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मकाम और मर्तबे को, जो खलील का ताज अल्लाह ने अता फरमाया था, दुनिया के सामने ये बताना था रब्बे कदीर को कि मैं तो जानता हूं कि मेरा इब्राहिम कैसा है, लेकिन इस इम्तिहान की वादियों से गुजार कर तुम्हें भी बता दूं कि जरा देखो मेरी मोहब्बत में मेरा इब्राहिम क्या क्या कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। तो अंबिया का इम्तिहान जो है ना वो इसलिए होता है ताकि उनके मर्तबे को लोग समझ सकें, उनके मकाम को लोग समझ सके, लोगों के सामने उनके मकाम और मर्तबे को बताना मकसूद होता है। इसी तरीके से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इम्तिहान हुआ, सख्त इम्तिहान, बहुत सख्त। और उसको कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया फनज्जैनाका मिनल गम व फतन्नाका फुतूना। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है आपको गम से नजात दी और हमने मुख्तलिफ तरीकों से खूब अच्छी तरह आजमाया, यानी अल्लाह ने हर तरीके से आजमाया। जैसा कि आप जानते हैं कि आगे दरिया, पीछे फिरौन की फौज, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने रब पर भरोसा किए हुए थे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने बचा लिया और हमसे नजात अता फरमाई। ऐसे ही मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी इम्तिहान हुआ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी इम्तिहान हुआ। बस ये नुक्ता ज़हन में रखिएगा, सबका इम्तिहान टेम्परेरी हुआ, कुछ महीनों का, कुछ सालों का, कुछ वक्त का, लेकिन सबसे सख्त इम्तिहान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। एक बहुत बड़े सीरत निगार ने लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 63 साल की थी और अगर हुजूर की 63 साल जिंदगी में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम के दिन और साल कितने गुजरे, अगर इसका जायजा लिया जाए तो पूरी तहकीक के बाद मैक्सिमम हुजूर के 2 साल को हम कह सकते हैं कि हुजूर के आराम के गुजरे, वरना पूरे 61 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इम्तिहान से गुजरे। खुद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इम्तिहान के हवाले से जब पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे सख्त तरीन इम्तिहान किसका होता है, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का इम्तिहान सबसे सख्त होता है और उसके बाद जो भी अंबिया के रास्ते पर चलेगा अल्लाह उसका भी इम्तिहान उसके दीनी स्टेटस के मुताबिक लेगा। जितना दीन में वो मजबूत होगा उतना ही उसका इम्तिहान भी सख्त होगा। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अब मैं थोड़ा सा समझा दूं, जो इम्तिहान को और आजमाइश को
یہ تصور کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ عز و جل ہمارے ساتھ اس طریقے سے معاذ اللہ جو کہتے ہیں یہ کیوں کرتا ہے. تو میں بخاری و مسلم کی 2-3 حدیث آپ کو سنا دوں جس سے کبھی اللہ نہ کرے کسی امتحان میں مال کی تنگی ہے، اولاد کی بیماری ہے، تنگ دستی کا معاملہ ہے، بہت ساری پریشانیاں، جسم کی بیماریاں ہیں، یہ سب آئے، اللہ نہ کرے اگر زندگی میں لکھی اور یہ چیزیں آ گئیں تو اس وقت حضور کے اس ارشاد کو اپنے پیش نظر رکھنا. جب اس ارشاد کو پیش نظر رکھو گے تو مصیبتیں بھی آپ کو نعمت نظر آئیں گی. آئیے میں آپ کو سناؤں. حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ٹاپ لیول کی متفق علیہ حدیث. یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو کوئی رنج، کوئی دکھ، کوئی فکر، کوئی تکلیف، کوئی اذیت اور کوئی غم نہیں پہنچتا یہاں تک کہ کانٹا جو اسے چوبھے مگر اللہ تعالیٰ اس کے سبب سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یعنی جو غم پہنچتا ہے، جو تکلیف پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عوض کے اندر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اب یہ حدیث جو سنانے جا رہا ہوں، اس حدیث کو سننے کے بعد یقیناً مصیبتوں میں گرفتار لوگ اپنی قسمت پر ناز کریں گے. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. یعنی اگر آزمائش ہو رہی ہے، امتحان ہو رہا ہے، تکلیفیں آ رہی ہیں تو بس یہ سمجھ لینا کہ اللہ نے ہم سے بھلائی کا ارادہ فرما لیا ہے. بھلائی کا ارادہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اور ہم کبھی بخار میں گرفتار ہوتے ہیں، سر درد میں گرفتار ہوتے ہیں اور پریشانیوں میں گرفتار ہوتے ہیں تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں. یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو شدید بخار تھا. میں نے جسم مبارک کو ہاتھ لگاتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو بہت سخت بخار ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے. جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو بخار ہوتا ہے نا، مجھے اتنا بخار ہوتا ہے. تو میں نے عرض کیا اس لیے کہ آپ کو اجر بھی اللہ دوگنا مل دیتا ہے. آپ نے فرمایا ہاں. اب سنیے حضور نے کیا فرمایا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو کسی مرض کی یا اس کے علاوہ کوئی تکلیف نہیں پہنچتی مگر اللہ اس کے سبب اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. جیسے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں، درخت سے جس طرح سے پتے جھڑ جاتے ہیں مصیبتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کو گناہوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم کبھی بخار کو برا بھلا کہتے ہیں، بیماریوں کو برا بھلا کہتے ہیں. اب اس کے حوالے سے آپ حدیث شریف سماعت فرمائیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام صاحب کے یہاں تشریف لے گئے. آپ نے ان سے پوچھا کیا بات ہے کہ تم کپ کپا رہی ہو؟ انہوں نے کہا بخار کی وجہ سے اللہ اس میں برکت نہ دے. یعنی انہوں نے بخار کو برا کہا کہ اللہ بخار میں برکت نہ دے، میں بخار کی وجہ سے کپ کپا رہی ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا بخار کو برا نہ کہو، بخار کو برا نہ کہو. بخار گناہوں کو اس طرح سے لے جاتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کو دور کر دیا کرتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ابتلا ہو یا آزمائش، جتنا انسان دین میں جتنا سخت ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر جتنا زیادہ چلے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا امتحان اتنا ہی سخت ہوگا. اور جب وہ اس امتحان کے اندر نہ دامن توحید چھوڑے، نہ پروردگار کی رحمت کے دامن کو چھوڑے، نہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کو چھوڑے اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے مقام اور مرتبہ بھی عطا فرماتا ہے اور پروردگار جل جلالہ اس کے گناہوں کو مٹا بھی دیتا ہے. بس ایک حدیث شریف اور عرض کر دوں، حالانکہ موضوع بڑا طویل ہے، جیسا کہ اب میں عرض کر دوں یہ حدیث شریف آپ سن لیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اطمینان جو ہے یہ نصیب ہو جائے گا. ابن ماجہ کی حدیث ہے.
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون لوگ سخت بلاؤں میں مبتلا ہوتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے انبیاء، پھر ان سے جو قریب ہیں، پھر ان کے بعد جو افضل ہیں۔ آدمی اپنے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے، اگر دین میں سخت ہے تو بلا بھی سخت ہوگی، اور اگر دین میں کمزور ہے تو اس پر آسانی کی جاتی ہے۔ یعنی اگر امتحان نہ ہو تو گویا دین میں کمزوری کی علامت ہے، یہ دین میں کمزوری کی علامت ہے۔ یہی سلسلہ ہمیشہ رہتا ہے یہاں تک کہ وہ زمین پر یوں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا۔ یعنی ایک بندہ جو ابتلا میں گرفتار ہوا، پریشانی میں گرفتار ہوا، اور انہی پریشانیوں کے ساتھ وہ زمین پر چلتا رہتا ہے، لیکن ان پریشانیوں سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی خطاؤں کو درگزر فرماتا ہے۔ اب آخری حدیث سماعت فرمائے۔ اللہ نے ایک بندے کی تقدیر کے اندر، یعنی کسی بندے کی تقدیر کے اندر بہت اونچا مرتبہ لکھا ہے، بہت اونچا مرتبہ، لیکن اس کی کوئی عبادت ایسی نہیں ہوتی جس کے ذریعے وہ اس اونچے مرتبے تک پہنچ سکے، کوئی ایسی عبادت اس کی نہیں ہوتی۔ وہ اتنی عبادت کرتا ہے جس سے وہ مقام تو حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو حدیث شریف ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، پھر اللہ اسے امتحان میں گرفتار کرتا ہے، رنج میں گرفتار، غم میں گرفتار۔ تو جب رنج و غم میں اللہ اسے گرفتار کرتا ہے، اور اس گرفتار ہونے کے بعد وہ اللہ کے شکوے کی بجائے صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ مقام اسے عطا فرما دیتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملنا بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے آب و گیا وادی میں بیٹے اور بیوی کو چھوڑ کر جانے کا حکم ملنا، نار نمرود کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے جانے کا حکم ملنا، ڈالنے کا امتحان ہونا، یہ ساری چیزوں سے ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ چونکہ مرتبہ بہت بڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس لیے اللہ نے ان کا امتحان بھی اسی طریقے سے لیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو کبھی بھی آزمائش اور ابتلا میں جب اگر گرفتار ہوں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے میرے استاد گرامی حضور رئیس المفسرین اکثر جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو امتحان کی بات آتی ہے مسلمانوں کی یا کسی کی بھی، تو فرماتے بس مولانا یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو نے ہی امتحان میں گرفتار کیا ہے اور تو ہی امتحان سے ہمیں پاس کر کے نکال دے۔